نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج سے تقریباً 4100 سال پہلے موجودہ عراق میں دریائے فرات اور بغداد کا درمیانی علاقہ، اس کی درمیانی مسافت پر ایک بہت بڑا شہر ار نام سے موجود رہا ہے، جس کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ۔ کلدانی تہذیب کا یہ مرکز تھا۔ اس کے ارد گرد بھی بہت سے چھوٹے شہر آباد تھے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ بت پرست، ستارہ پرست اور حکمرانوں کی الوہیت کے قائل ہو چکے تھے۔ سو کالڈ مذہبی لوگ دنیا پرست ہوتے ہوئے اس قوم کو یہاں تک لے آئے تھے۔ حکمرانوں کی خوشامد کی بنا پر انہیں الہ قرار دے چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو انتہائی جرات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس سلسلے میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور اس راہ میں آنے والے خطرات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرات اور ان قربانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل ڈکلیئر کیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اسوہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنائیں۔ موجودہ کلام الہی قرآن میں 25 صورتوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ 69 مرتبہ ان کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آرڈر موجود ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا ہے أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسوہ کو، اس ملت ابراہیمی کو خود بھی اپنایا، اس کو مزید وسعت دی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک گئے کہ آپ نے اس لائن کو اور اس اسوہ کو اور اس طریقہ کو مزید 4 چاند لگائے ہیں۔ اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی اور 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کھڑے ہو کر ملے ہیں، اور زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس لائن میں، آپ تو میرے اسوہ میں مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ اسوہ کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں
انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اور باقی جتنی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں وہ ساری اس آیت کی تشریح ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کڑا آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن انہوں نے بھی آزمائش میں پورا اترنے کا حق ادا کر دیا۔ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ لو میں آپ کو انسانوں کا امام قرار دے رہا ہوں، انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اے رب کیا میری ذریت کو بھی، میرے پیروکاروں کو بھی یہ مقام ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی، ہاں جو لوگ عدل پر قائم رہیں گے، جو عقائد میں بھی عدل اختیار کریں گے، اللہ کی توحید کو مانیں گے، وحدانیت کو مانیں گے، توحید کے پیکر بنیں گے اور شریعت میں عدل کا مظاہرہ کریں گے، معاملات میں عدل کا مظاہرہ کریں گے، ان کو بھی میں یہ انعام دیتا رہوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے حالات میں توحید بیان کی کہ جب گھر میں آپ کا سرپرست، آپ کے والد یا آپ کے چچا ابو آزر بت پرستی میں پیش اور بتوں کا کارخانہ گھر میں لگا ہوا ہے، گھر میں تمام آسائشیں موجود ہیں، اور حکمرانوں کے ہاں چیف اسٹیٹ آفیسر کا درجہ حاصل تھا آزر کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر خاموش رہتے ہیں تو انہیں بھی یہ عہدہ مل سکتا تھا، اور یہ گھر میں موجود ساری نعمتوں کے وارث بن سکتے تھے، لیکن جو بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے اور جو توحید کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کے سامنے باقی ساری چیزیں ہیچ ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جرأت کے ساتھ اپنے والد آزر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے والد، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، اور جو نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں؟ اور قوم کو بھی شامل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعوت دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے والد، کیا آپ بتوں کو الہ سمجھ رہے ہو؟ اس عمل کی بنا پر میں آپ کو اور آپ کی قوم کو صریح گمراہ دیکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور انداز سے آپ نے مخاطب کیا اپنے والد کو اور قوم کو، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم لوگ سر جھکا کر بیٹھے رہتے ہو؟ اور ساتھ ہی افسوس کا اظہار فرمایا کہ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم پر اف کہ ایسی چیزوں کو تم پوج رہے ہو، کیا آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے قوم کو اور اپنے والد کو مخاطب کیا تو دونوں ہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا، آپ نے گھر سے نکلنا قبول کر لیا، آپ نے نوجوانوں کے سامنے دعوت رکھی، جب انہوں نے بھی اس پر کان نہیں دھرا تو آپ نے اپنا دعوت کا انداز بدلا، استخراجی طریقہ اختیار کیا، اور جب وہ لوگ
ایک تہوار میں گئے ہوئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے بتوں کا حشر کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان کی مذمت بیان کرتے تھے، انہیں کی طرف خیال گیا، تو انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا ابراہیم، کیا ہمارے بتوں کا یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور ان کے ذہنوں اور دماغوں پر دستک دینے کے لیے جواب یہ دیا کہ یہ ان میں سے بڑے کا کام ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان میں سے بڑے کا کام ہے، آپ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ اب وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جن کو ہم پوچھتے ہیں وہ تو بولتے ہی نہیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، یہ بات ان کی زبانوں پر آ گئی جب انہوں نے غور و خوض کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو سب کو ظالم قرار دیا، کیونکہ اللہ کا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ شرک بھی قرار دیتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب جب ان کی زبانوں پر یہ چیز آ گئی تو ان لوگوں کے پاس ایک موقع تھا کہ یہ اللہ کی بڑائی کے قائل ہو جاتے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے بھی دنیا داری ہی کو ترجیح دی۔ نظریں ان کی جھک گئی، سر ان کے جھک گئے، اور نظریں جھکا کر اور سر جھکا کر یہ بولے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ آپ کو تو معلوم ہے یہ تو بول سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کی توجہ توحید کی طرف دلائی اور ان سب کو کہا کہ دیکھو یہ سارے ڈوب جانے والے ہیں، اور لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ ستارے کا بھی ایک ٹائم ہے اور چاند کا بھی ایک وقت ہے، سورج بھی ایک وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو پوجو نہ چاند کو پوجو، بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب جب ان سب لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام حق واضح کر چکے اور ان سب کو لاجواب کر چکے، تو ان سب نے رپورٹ کر دیا نمرود کے دربار میں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر پروگرام چل گیا تو ہماری یہ ساری کمائی بند ہو جائے گی۔ اور نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، آپ کو دربار میں طلب کیا گیا، اور وہاں پر آپ کا اور نمرود کا مناظرہ ہوا، جسے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے حوالے سے جھگڑا کیا، اور ہم نے اس کو بادشاہت دی ہوئی تھی، اس بادشاہت پر فخر کرتے ہوئے اس کے گھمنڈ میں اس نے ایک نبی مرسل کی بات ماننے سے انکار کیا، ان کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب مارتا ہے، زندگی اور موت کا خالق ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے جس کا کسی کے پاس جواب نہیں، لیکن نمرود نے دھونس جمانے کے لیے اور تھریٹ کرنے کے لیے ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا،
اور ایک قاتل کو رہا کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال بدل کر یہ فرمایا کہ میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا، تو وہ بھی لاجواب اور بے بس ہو گیا۔ جب ستارہ پرست بھی بے بس ہو گئے اور لاجواب ہو گئے، بت پرستوں کے پاس بھی کوئی جواب نہ رہا، اور وقت کا حاکم نمرود بھی لاجواب ہو گیا، تو ان تینوں نے مل کر ایک نعرہ لگایا کہ حرکوہ وانصروا آلہتکم قالوا اجعلوا لہ بنیانا فألقوہ فی الجحیم۔ ان سب نے ایک نعرہ لگایا اپنے قوم میں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور انہیں جلا دو، ان کے لیے ایک بلڈنگ بناؤ، ایک چار دیواری بناؤ، اس میں آگ سلگاؤ اور جس میں انہیں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 1 ماہ تک آگ سلگائی گئی کہ شاید یہ ڈر جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا سے بھی نہیں ڈرے اور توحید کے حوالے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو لبے، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اے میری آگ، میرے حکم سے جلنے والی، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی۔ 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازتے رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے مزے کے وہ 7 دن ہیں جو میں نے اللہ کی محبت میں آگ میں گزارے۔ آگ میرے لیے گل و گلزار بن گئی اور اللہ تعالیٰ میری مہمان نوازی فرماتے رہے۔ 7 دن کے بعد وہ لوگ خیال کرتے رہے راکھ ہو چکے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم جب اس سے برآمد ہوئے، ان لوگوں کے لیے ایک چانس تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے، توحید کے پیروکار ہو جاتے، لیکن انہوں نے اسے بھی جادو قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں رہنا پسند نہیں کیا، کیونکہ معجزہ دیکھ کر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر صرف ایک بندہ ایمان لایا، فآمن لہ لوط، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی مقرر فرمایا، اور ایک آپ کی کزن، آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ ان 3 بندوں پر مشتمل قافلہ عراق سے روانہ ہوا، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ میں جدھر اللہ لے جائے گا ادھر جا رہا ہوں۔ اللہ سے رہنمائی مانگی اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک صالح لڑکا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت اسی وقت عطا فرما دی۔ اب یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہے اور فلسطین کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے اللہ کے حکم سے مصر کی طرف جاتا ہے، اور مصر میں جاتے وقت انہیں ایک اور آزمائش سے 2-4 ہونا پڑتا ہے کہ مصر کا حاکم ایک غلط آدمی تھا۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں، اس کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہیں چھین کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی۔ حضرت سارہ کی طرف جب اس نے غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا۔ وہ رونے لگا اور حضرت سارہ سے درخواست کرنے لگا کہ آپ دعا کریں میرا ہاتھ واپس آ جائے۔ بی بی صاحبہ نے
دعا کر دی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس کی پھر نیت بدلی، پھر شل ہوا، پھر نیت بدلی، پھر شل ہوا، اور حضرت سارہ کی دعا سے ہی ٹھیک ہوتا رہا۔ آخر کار وہ تائب ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور معافی مانگی، اور اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں دیا اور کہا کہ یہ آپ کی اور سارہ کی خادمہ ہوگی، اور بہت سارا مال اور جانور ان کے حوالے کیے، جنہیں لے کر آپ اللہ کے حکم کے مطابق پھر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قربانیوں کا یہ صلہ دیا کہ آپ کو فرمایا کہ آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائیں، جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی وہ ارض مقدسہ ٹھہرے گی، وہ بابرکت زمین قرار پائے گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جنہوں نے اللہ کی محبت میں عراق چھوڑا تھا، آگ میں جانا قبول کیا تھا اور اپنا گھر چھوڑنا پسند کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اسٹیٹ، یعنی یہ گریٹ سیریا تھا جس کا حصہ فلسطین بھی، اردن بھی، لبنان بھی اور شام، یہ سب ایک ہی بڑا ایریا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا اللہ نے کر دیا۔ سب سے زیادہ وہاں پر پھل میوے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، سب سے زیادہ باغات وہاں پر، سب سے زیادہ جانور وہاں پر، سب سے زیادہ شہد کے چھتے وہاں پر، اور سب سے زیادہ خوبصورت مرد اور عورت وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ ان کی قربانی کی بنا پر۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے برتن سے بیٹا عنایت فرمایا، جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی، اور آپ کو حکم ملا کہ اپنے اس بچے کو، اکلوتے بچے کو اور بی بی ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑا وادی غیر ذی زرع میں پہاڑی پر، اور چھوڑ کر واپس آ گئے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بولنے کا حکم نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو اس بات میں سر ہلایا۔ تو بی بی صاحبہ کا بھی آپ کی صحبت میں رہنے کی بنا پر، اور نیک وہ پہلے ہی سے تھی، اتنا اللہ پہ ٹرسٹ تھا کہ کہنے لگی آپ جائیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور ننھے اسماعیل کو لے کر اس پہاڑی پر رہنا قبول کر لیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جب اوجل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنی نسل کا ایک بڑا حصہ، اپنی فیملی کا ایک حصہ یہاں چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ آپ کی اطاعت کریں۔ اے اللہ، تو ان کی طرف لوگوں کے دل متوجہ فرما دے۔ اے اللہ، تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ بی بی صاحبہ کے پاس جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل پیاسے ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ ان کی خدمت کے لیے کہ کوئی بندہ مل جائے، کوئی سراغ مل جائے، کوئی خوراک مل جائے، کوئی پانی مل جائے، صفا سے دوڑ کے مروہ جا رہی ہیں، اور مروہ سے دوڑ کر پھر صفا آتی ہے، کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ 7 مرتبہ بی بی صاحبہ ایسے پھری ہیں، تو آخری مرتبہ جب آئی ہیں ادھر تو کیا دیکھتی ہیں کہ ننھے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے اللہ نے چشمہ آب زمزم، ایک غیر معمولی نعمت جاری فرما دی، جس میں غذائیت بھی ہے اور پانی کے خواص بھی ہیں۔ بی بی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی قربانی کی بنا پر ایک غیر معمولی نعمت سے نواز دیا۔ جب وہاں پر پانی نکلا تو پرندوں نے پانی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، فضا میں گھومنے لگے۔ ایک قافلے نے بھی پانی کا سراغ پایا تو وہ بھی قبیلہ بنو جرہم بھی ادھر آ گیا،
اور بی بی جی کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کو منگل میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اب آنا جانا یہاں پر شروع ہو گیا۔ تو ننھے اسماعیل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاونت کی عمر کو پہنچے، تو اس عمر میں بچے پہ بہت پیار آتا ہے جب وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آزمائش سے پھر دو چار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ کو خواب دکھایا گیا اور آپ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے نام پر قربان کریں، اور آپ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ محبوب چیز تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا یہ خواب شیئر کرتے ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، ان کی ایمان بھری نظروں میں رہنے والے، اور والدہ حضرت حاجرہ جس نے یقیناً انہیں یہ لوریاں دی ہوں گی کہ تمہارے والد وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے آگ گل و گلزار بنا دی تھی، تمہاری سوتیلی ماں کی طرف بڑھنے والا ہاتھ اللہ نے شل کر دیا تھا، اور اللہ کی محبت میں جب تمہارے والد نے مجھے اور آپ کو بے آب و گیا ویلی میں چھوڑا تھا تو اللہ نے یہاں اس جنگل کو منگل سے تبدیل کر دیا تھا، اللہ یہ ہیں۔ اب اس ماحول میں پلے ہوئے اسماعیل سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں آپ کو ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام بولے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ کا آرڈر ہے کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کا بال لٹایا، اپنی طرف سے ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی، ایک ذبح کر رہا ہے، ایک ذبح ہو رہا ہے اللہ کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا جنت سے ان کے فدیے کے طور پر، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہرت بڑھانے کے لیے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے جاری فرما دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب قیامت تک مومن جو ہے جانور ذبح کر کے اللہ سے محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور ان کے علاوہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کا آرڈر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، ہر سال 2 قربانیاں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں حکم موجود ہے کہ جو طاقت رکھتا اور پھر قربانی نہ کرے اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی قربانی کے حوالے سے بات کرنا، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک نیا دین بنانے والی بات ہے۔ قربانی سے انسان کو سعادتیں ملتی ہیں، جب بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید کارنامے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمائی۔ کیا دیا ان کو؟ خلیل اللہ کا لقب دیا، اور کیا چیز ان کو عطا فرمائی؟ ان سے اپنا گھر بنوایا، اپنے گھر کی صفائی کروائی، ان سے حج کی اذان لگوائی، یہ امامت ہے۔ تو اور ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو جو بندہ بھی قربانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھے اعمال سے بھر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے بھی بلائیوں کے سوتے پھوٹیں اور ہماری اولاد بھی نیک بنے، اور ہم بھی ایسے ایسے کام کر کے دنیا سے جائیں کہ قیامت تک ہمارا ذکر خیر باقی رہے اور بھلائی کے کام ہمارے سبب سے ہوتے رہیں، تو ہمیں اسوہ ابراہیمی
جواب اسوہ رسول بھی اپنانا ہوگا اور قربانیاں کرنی ہوں گی، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کے کوئی عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی، خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔